اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو۔ یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، ثنا خواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات، اور نعت خواں حضرات سے سنتے ہیں ہم کلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین قرآن کیا فرماتا ہے دین کے حوالے سے علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علامہ صاحبان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم نعت خواں حضرات کو مدعو کرتے ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ آج کے بھی ہمارے ایک معزز مہمان ہیں، لیکن تعارف کرانے سے پہلے میں چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں مکہ مدینہ کی بات کرنے لگا ہوں، کہ یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مکہ بھی جائیں، ہم مدینہ بھی جائیں، ہم حجر اسود کا بوسہ بھی لیں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف بھی کریں، ہم غلاف کعبہ سے چمٹ کر ہم ان کے پیار ہی کرتے رہیں، اور اس خوشبو سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اس خوشبو سے، اس کعبہ سے کہ جس کعبہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوا ہے، اس کعبہ کو کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، نورانی ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کعبہ کے کہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 دوپہر، 70 شام، ہر وقت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس کعبہ کے جہاں اللہ کریم کی چھما چھم رحمت برس رہی ہوتی ہے، جو وہاں پہنچ جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کعبہ کے جس کے ساتھ ہی بالکل مقام ابراہیم بھی ہے، اس کعبہ کے جہاں پر آپ حجر اسود کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ صفا مروہ کا بھی نظارہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کا نظارہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو زمزم کا کنواں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں میں کلام پیش کروں، آپ سے گزارش ایک بار درود پڑھیں، انشاءاللہ پھر اپنے پروگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں، آپ کو مہمان کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے جانا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ، ہر انسان کی خواہش ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی۔ یہ کلام سید صفی الدین صبی رحمانی دامت برکات نے لکھا،
اور فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہا اور اس کلام کو لکھتا رہا. اللہ کریم نے ان کی لکھائی میں کیا خوبصورت انداز شامل کیا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے. اللہ پاک سبھی بھائی کو سلامتیاں نصیب فرمائے اور انہیں اور ان کی پوری فیملی کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. ناظرین، آج کے ہمارے معزز مہمان جو بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، مکہ مدینہ کی زیارات بھی کر تشریف لائے ہوئے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب حسنین ترابی صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج خیریت سے ہیں جی؟ اچھا حسنین صاحب، میں جاننا چاہوں گا، جیسے ابھی میں نے اسٹارٹ میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا، کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے ہر مسلمان بتاتا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی معاملہ ہوا ہوگا. پہلی نظر کی بات کر رہا ہوں، جب آپ پہلی مرتبہ گئے تو کیا ماحول تھا، کیا سلسلہ تھا، ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی، جو پہلی نظر کی بات ہے نا، وہ کبھی زندگی میں انسان بیان نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت بات ہے. کیونکہ اتنی بڑی جگہ جو انسان صرف زندگی میں سوچتا ہے کہ ایک بار نصیب ہو جائے، ایک بار. اور جیسا کہ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو میں تقریباً 2008 میں اچھا. مدینہ پاک تشریف لے کے گیا اپنے نانا کے ساتھ. تو اس وقت عمر کم تھی، تو وہ احساسات اور وہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. لیکن جب میں 2019 میں گیا جی، تو جب پہلی نظر حالت احرام کے اندر جب کعبے پہ پڑی نا، تو دماغ میں جو دعائیں اور جو باتیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں. صرف اور صرف زار و قطار آنسو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ یا اللہ، جو گناہ ہم نے کرے ہیں اپنی زندگی میں، ہم سب کے وہ گناہ معاف کر دے. والدین کی بخشش کے لیے دعا، والدین کی سلامتی کے لیے دعا. سبحان اللہ. تو اس بات کو بتا نہیں سکتے، کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اس منظر کو. ایسا حسین منظر ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی. کہتے ہیں نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ اکبر، کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا. آپ تو باتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ شاعر نے کہا دنیا ہی بھول گیا. دنیا کیا حقیقت ہے چیز یہ، ہے، اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، جب آپ اپنے چہرے کو نیچے سے اٹھاتے ہیں اور کعبے پہ جب نظر پڑے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں نا کہ اس وقت جو دعا مانگو وہ قبول ہونی ہے. لیکن دعا مانگنے کے لیے بھی تو کچھ ہو. اتنا حسین منظر آپ کے سامنے ہوگا، پھر آپ کیا مانگو. ایسا ہی جب ہم پہلی مرتبہ کہا جاتا ہے نظر نیچے، وہی بات ہے، انسان اگر مہینے بعد بھی جائے، 2 مہینے بعد جائے، یا 5 دن بعد ہی بھلے کیوں نہ جائے، لیکن وہ پہلی نظر کا جو مزہ ہے نا، وہ مل تو جاتا ہے. کیونکہ کعبۃ اللہ ہے، وہ تو جب دیکھیں مزہ ہی مزہ، نور و نالا نور ہے. لیکن ناظرین، جب پہلی مرتبہ، یقیناً جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، بہت سے کی خواہش ہے، ہر کوئی، کتنوں کی آنکھیں تر ہو گئی ہوں گی، نم ہو گئی ہوں گی. کیوں؟ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو کعبے کی چل رہی ہے، ابھی مدینے کی طرف بھی ہم نے آنا ہے. ناظرین، کعبۃ اللہ کا جلال بھی ہے وہاں. ایک آپ تھوڑا سا جلالت سی محسوس ہوتی ہے آپ کو، کیونکہ اللہ کے نورانی ملائکہ ہمہ وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. اللہ کا ایک جلال ہے، کعبۃ اللہ کا ایک جلال ہے. اللہ قہار بھی تو ہے نا، اللہ رزاق بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. رحمت تو اتنی ہے وہاں، جو چلا جائے اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. اچھا، آپ کچھ فرما رہے تھے. میں کعبۃ اللہ پہ جب گیا پہلی مرتبہ، اور جب میں نے الوداعی طواف کیا، جب میں وہاں سے نکلا، مدینہ پاک سے حاضری مکمل ہوئی، واپسی جب ہم بڑا عمرہ کر کے جب وہاں سے واپسی نکلا، تو دعائیں بھی وہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، مدینہ پاک میں بھی اور مکہ میں بھی. تو میں نے وہاں ایک دعا کری کہ یا اللہ، جتنا جلد ہو سکے مجھے واپسی حاضری ہو. 2019 میں پاکستان آیا ہوں، شوال میں نے عمرہ کیا ہے. اسی کے فوراً بعد ربیع الثانی 11ویں شریف کے مہینے میں اللہ پاک نے پھر کرم کیا 2020 میں، اور پھر واپسی میں مدینہ گیا. سبحان. اور جو کیفیت تھی نا اس وقت، دوسری مرتبہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑنے کی، وہ ایسی تھی جو پچھلی بار سے کئی گنا زیادہ ہو. اس کا ایک الگ مزہ تھا اور اس کی الگ کیفیت تھی. الفاظوں میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے ہم. اتنا حسین منظر، اور پھر وہاں کے روحانی اور عرفانی جو ہوائیں ہیں وہاں پہ، اللہ اکبر، اس کا
حسین منظر ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا حسین منظر. اچھا ماشاءاللہ گفتگو تو ہماری چل رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد باری تعالیٰ جو آپ بہتر سمجھیں سنا دیجیے. حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں، مجھے بہت پسند بھی ہے جی. وہ ہم خالد حسین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا بات ہے، بڑی بھی ہم. ماشاء اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں. وابستہ امید میری تیرے کرم سے، وابستہ امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا میرے مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا. اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسو نہیں صدیوں سے، برسو نہیں صدیوں سے میرے مولا، برسو نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. بے شک اللہ کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ کی رحمت تو رات کو پکارتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا بخشش؟ میں اس کو بخشوں. ہے کوئی صدا لگانے والا؟ اس کی صدا کو میں سنوں. ناظرین، ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم نے ہمارے درمیان 2 فرشتوں کو رکھا ہوتا ہے، بندہ مومن کی حفاظت کے لیے. اور بندہ مومن غفلت انسان ہے، غافل ہوا پڑا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہوگا. ہم جو پریشان ہیں، ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، اس کی وجہ ہے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا بیٹھے. لیکن اللہ نے بندے کو نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے آخری سانس تک توبہ کرے گا میں توبہ قبول کروں گا. اگر ہم پریشان ہیں، بہت سے لوگ
کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ملتے ہیں کہیں، مجھ سمیت میں بھی دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار بڑا پریشان ہوں. تو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اللہ کو راضی کریں. یقین جانیے اللہ کریم ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. ناظرین، مکہ کی بات ہو رہی تھی، اب ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں. میں چاہوں گا حسین ترابی صاحب جو کہ ماشاءاللہ سے مکہ مدینہ کی زیارات کر کے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے، میری بھی خواہش ہے میں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں، سب جائیں. مدینہ شریف کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ باب الصدیق سے اندر داخل ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ پہ آپ کے مسجد النبوی بھی ہے، پھر آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں الٹے ہاتھ پہ آپ کے ریاض الجنہ بھی ہے جو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، پھر الٹے ہی ہاتھ پہ روضہ رسول بھی ہے، صحابہ کرام کا بھی روضہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق. وہ جو گلی ہے جنت کی گلی ہے، اس گلی جیسی کوئی گلی نہیں ہے. جب وہاں آپ پہلی مرتبہ گئے وہاں کا نظارہ بتائیے نا. اللہ اکبر، بڑا ہی حسین منظر ہے. بے شک. مدینہ پاک جب ہم انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر، اس کے سامنے باب السلام پہلے ایک دروازہ، اس میں گھستے ہی جو ایک مہک ہے نا اس گلی کی اور اس جگہ کی، اس کا بھی کیا کہنا ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو اس ماحول کو بتانا جو ہے وہی الفاظ میں ممکن نہیں ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پہ کھڑے ہوئے 2 منٹ دو سلام پیش کیا، حاضری کا شرف حاصل ہوا. پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں باہر کر دیا کہ آپ باہر چلے جائیں، یہاں وقت زیادہ نہ گزاریں. اور لوگ بھی ہوتے ہیں سب ہاں باہر چلے جائیں، وقت زیادہ نہ گزاریں. میں پھر باہر آیا، رات کا وقت تھا، گنبد خضرا کے سامنے سائے میں بیٹھا رہا. تہجد کے وقت میں نے سرکار کی بارگاہ میں دعا کری، عرض کری کہ یا رسول اللہ وقت نہیں ملا آپ کی بارگاہ میں حاضری کا، وقت چاہیے مجھے، اتنا ہو کہ میں کھڑے رہ کے کم سے کم دعائیں تو مانگ سکوں. پھر صبح گیا، ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے گیا، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، وہاں دعائیں مانگی، اور اس کے بعد روضہ رسول کی جانب جب میں چلا تو الحمدللہ سرکار کا کرم ہوا اور مجھے کم سے کم 5 منٹ تک وہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں بولا، میں کونے پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا رہا اور مانگ کے جو مانگا نا الحمدللہ حامد بھائی وہ عطا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. وہاں کے جو مناظر اور پرکیف جو منظر ہیں وہ بیان کرنا ہماری زبان میں اس چیز کی طاقت نہیں ہے. اچھا میں چاہتا ہوں آپ موجود ہیں، مدینے کا ذکر چل رہا ہے، وقت بڑا مختصر سے ہمارے پاس تھوڑا وقت رہ گیا، کلام سنتے ہیں انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے یا نعتیہ کلام جو آپ بہتر سمجھتے ہیں سنا دیجیے. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، جو موضوع چل رہا ہے بندہ اسی کو جی لے کے چلے. بالکل. کیا بتاؤں بے شک کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میرے آقا کا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودع مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں.
بے شک کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، جو مدینہ دیکھ کر آ گئے ان کی آنکھوں کا نور دیکھو، کیونکہ وہ مدینہ دیکھ کر آ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ حسین ترابی صاحب۔ ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔